ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم یزید کے برے کردار کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی محبت پانے کا نسخہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ ان میں سے ایک دائیں کندھے پر اور دوسرے بائیں کندھے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت رسول کا یہ معیار بارگاہ رسالت سے عطا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عمر اسے اپنائے رکھا۔ جب مروان بن حکم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بوقت وفات حاضر ہوا اور عرض کی، جب سے آپ کی صحبت اختیار کی ہے میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت بہت زیادہ پائی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کہیں جانے کے لیے نکلے۔ ابھی کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے رونے کی آواز سنی، اور وہ دونوں اس وقت اپنی والدہ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی چلتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرماتے سنا، میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ عرض کی، پیاس، یعنی پیاس کی وجہ سے دونوں رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے، مگر اس میں پانی موجود نہ تھا، کیونکہ ان دنوں پانی کی اتنی سخت قلت تھی کہ لوگ بھی پانی کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکار کر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاووں سواریوں کے بیٹھنے کے لیے اونٹ کی کمر پر بنائی گئی نشستوں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا، مگر انہیں ایک قطرہ تک نہ ملا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ایک بچہ مجھے دو۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بچے کو پردے کے نیچے سے دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے کر اپنے سینے سے لگایا، مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی تو وہ اسے چوسنے لگے، حتیٰ کہ سیراب ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرے شہزادے
اسی طرح مسلسل رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو بھی مجھے دو۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا، یعنی ان کے منہ میں بھی اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں شہزادے ایسے خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں میں ان سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید پلید وہ بد نصیب شخص ہے جو نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کا مرتکب ہوا بلکہ اس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو بے گناہ شہید کرنے کا سیاہ داغ بھی ہے، اور جس کی ہر زمانے میں دنیا اسلام مذمت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بد معاشوں کو بھی شرم آئے۔ یزید پلید کی خرافات۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزید کی آزادیوں کے لیے ایک زبردست محتسب یعنی حساب لینے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں اس کو موقع نہ ملے گا اور اس کی کسی بھی الٹی حرکت اور گمراہی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھنا تھا، یزید بالکل آزاد ہو گیا اور انواع و اقسام کے معاصی یعنی گناہوں کی گرم بازاری ہو گئی۔ حرام کاری، معاذ اللہ، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب اعلانیہ رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ خباثت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 جب 20,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایوں پر کیے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ علیہم الرضوان کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف اعلیٰ صاحبی الصلاۃ والسلام کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یزیدیوں کی بری حرکات اس حد تک پہنچی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے، اس کی زد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے، سے پتھروں کی بارش کی۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے یزیدی لشکر کی طرف سے پہنچنے والی سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یزید کا برا کردار اور اس کی وجہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یزید پلید صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مبارک زمانہ پا کر بھی
ان کا قرب حاصل نہ کر سکا اور نہ ہی ان کی تعظیم کر کے اپنے لیے آخرت کی نجات کا سامان کر سکا، بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے۔ یزید پلید نے یہ سب تاج و حکومت اور دنیاوی مال و دولت کی محبت میں کیا، کیونکہ اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا ناپائیدار سے کیا سروکار، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے، مگر اس یزید بدبخت نے مال و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تباہ و برباد کر ڈالی۔ واقعی دنیا کی محبت ہر فتنہ و فساد کا سبب ہے۔ یہ ساری تباہی دنیا کی محبت ہی نے مچائی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو بے حس و بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو پتھر دل بنا دیتی ہے، دنیا کی محبت اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، دنیا کی محبت دین کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے، دنیا کی محبت گمراہی کا سبب ہے، دنیا کی محبت انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت ہی گناہوں پہ جری یعنی دلیر کر دیتی ہے۔ آئیے دنیا کی مذمت پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نمبر 2، 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ نمبر 2، دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی امید۔ اور نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم۔ نمبر 3، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی ہرس، لالچ اور دنیا کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا دنیا کس قدر حقیر چیز ہے، لہذا اس کو اہم سمجھنا بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت در حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، بلکہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ہم اس میں اچھے اعمال کی صورت میں بیج بوئیں گے تو آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں فصل کاٹ سکیں گے۔ لہذا اپنا بینک بیلنس بڑھانے، خزانوں کے انبار جمع کرنے، عمدہ و مہنگی کاروں میں گھومنے، دوسروں کی جائیدادیں ہتھیانے اور ٹھاٹ باٹ سے رہنے کی ہرس پالنے کے بجائے اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں انہی پر قناعت کرتے ہوئے، اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ہرس کی آلودگیوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ یزید کی ایک برائی شراب نوشی۔ یزید کی ایک بری عادت شراب نوشی تھی، جبکہ شراب پینا حرام قطعی ہے اور اسے حلال جان کر پینا کفر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ شراب پی کر انسان ہر گناہ میں بآسانی مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ شرابی کو ہوش نہیں ہوتا اور وہ اچھے برے کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یزید کی دوسری برائی گانے باجے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یزید پلید میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ گانے باجے سننے کا عادی تھا، جبکہ گانے باجے سننا ناجائز، سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، یہی برائی آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اکثر اس برائی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا موسیقی مسلمانوں کی نس نس میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ تقریباً ہر جگہ ہی موسیقی کی دھنیں سنی جاتی ہیں، ہوٹل ہو یا مکان اور دکان، کارخانہ ہو یا گودام، کار ہو یا بس، ٹیکسی ہو یا سوزوکی، ہر جگہ ہی مسلمان اس بری آفت کا شکار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے اکثر کھلونوں میں بھی میوزک ہوتا ہے۔ بیچارے کے جھولے کے اوپر کھلونا لٹکا دیا جاتا ہے جو اسے موسیقی سناتا اور سلاتا ہے۔ جب بچپن ہی سے بچہ میوزک سننے کا عادی ہوگا تو بڑا ہو کر میوزک سے کیسے بچ سکے گا؟ فی زمانہ موبائل کے ذریعے معاذ اللہ عز و جل گانے باجے سننا تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ دور جدید کی اس ایجاد سے جہاں دن رات گانے سننے کا گناہ ہو رہا ہے، وہیں اپنے موبائل فون پر کالر ٹون اور رنگ ٹون سیٹ کر کے دوسروں کو سنا کر ناجائز و حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، اب تو مساجد میں بلکہ مسجد الحرام شریف میں
اور وہ بھی عین خانہ کعبہ کے طواف میں لوگوں کے موبائل فون کی گھنٹیاں بلکہ معاذ اللہ عز وجل میوزیکل ٹونز گونجتی رہتی ہیں۔ حالانکہ میوزیکل ٹون تو مسجد کے علاوہ بھی ناجائز ہے، تو مسجد میں تو حکم اور سخت ہوگا۔ اسی طرح اس موبائل فون پر سیٹ کی گئی موسیقی کی دھنوں اور گانے کے بیہودہ کلمات سے مسجدوں کا احترام اور تقدس پامال ہوتا ہے۔ مسجد کے پرکیف ماحول میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور سنتوں بھرے درس و بیان کرنے سننے والوں کی توجہ اور کیف و سرور متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے یا کسی اور کے موبائل کی وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت کی بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گانے سننا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس برے فعل کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ آئیے اس بارے میں 3 روایات سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز وجل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلے گا۔ نمبر 2، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ نمبر 3، گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ یزید کی تیسری برائی، سود۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یزید پلید کی خرافات میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ اس نے سود جیسے گھناؤنے گناہ کو عام کیا۔ حالانکہ سود قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر اور جو حرام سمجھ کر اس بیماری میں مبتلا ہو وہ فاسق اور مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی نامقبول ہے۔ بدقسمتی سے یہ برائی بھی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر کسی حاجت مند کو قرض لون کی ضرورت پڑ جائے تو جگہ جگہ سودی ادارے قائم ہیں جن سے بآسانی سود پر قرض مل جاتا ہے، اور قرض لینے والا بھی بخوشی سود انٹرسٹ پر قرض لے لیتا ہے، اور اس کو کوئی برائی بھی تصور نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر اگر دین کا درد رکھنے والا کوئی اسلامی بھائی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، ہم تو بے بس ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ہم اکیلے کر بھی کیا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ باتیں درست نہیں، کیونکہ نہ تو ہم بے بس و مجبور ہیں اور نہ ایسا ہے کہ ان حرام کاریوں کے بغیر چارہ نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، کم از کم ہم اپنی ہی اصلاح کی کوشش کا جذبہ تو پیدا کریں، ہمت و حوصلے اور خلوص نیت کے ساتھ عملی میدان میں آگے تو بڑھیں۔ کیا خالی نعرے لگانے سے معاشرے کا بگڑا ہوا نظام درست ہو جائے گا؟ کیا محض کڑتے رہنے سے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی؟ جی نہیں، بلکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کے حیرت میں ڈالنے والے عظیم کارناموں کو دیکھ لیجئے۔ جہاں بھی تبدیلی آئی وہ کسی انقلابی قدم اٹھانے کے سبب آئی۔ ماہ محرم الحرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو جو عظیم واقعہ رونما ہوا، اس میں ہمارے لیے مدنی تربیت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ لاکھوں سلام اہل بیت کے ان عظیم شاہ سواروں پر کہ جن کے سروں پر ظلم و ستم کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہر طرف سے اذیت و تکلیف کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، مگر کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ لاکھوں سلام خاندان اہل بیت کی ان پاک دامن بیبیوں پر کہ اپنی آنکھوں کے سامنے خون کی ندیاں بہتی دیکھ رہی ہیں، مگر شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ عز وجل ہمیں خاندان اہل بیت کے صدقے عقل سلیم عطا فرمائے، جذبہ ایمانی نصیب فرمائے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے کچھ کر گزرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی سوچ پر کہ ہمیں ایک ایسا عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ واقعی اگر ہم اس مدنی مقصد کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کا عزم مصمم بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کریں تو انشاءاللہ عز وجل مسجد نمازیوں سے بھر جائیں گی، ہر طرف سنتوں کی مدنی بہار آ جائے گی، بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کے بہتے ہوئے سیلاب میں غلامان رسول کو ایک سہارا مل جائے گا۔ وہ عظیم مدنی مقصد کیا ہے؟ آئیے مل کر اس کو دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔
کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، دوں دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ دوا بھی نہ کھائیں اور مرض سے شفا بھی مل جائے۔ مانا کہ معاشی خوشحالی کے لیے پورے معاشرے کو سود اور دیگر برائیوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، مگر یاد رکھیں معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، سارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آئیے اب سود کی مذمت پر چند روایات سنتے ہیں۔ نمبر 1، سود کا گناہ 70 حصے ہے۔ ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ نمبر 2، ظاہری طور پر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن سود خور کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ دیوانہ و مخبوط الحواس گھبرایا ہوا ہوگا۔ نمبر 4، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ سود خور ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے یزید پلید کے برے کردار کے حوالے سے بیان سنا۔ یہ ایک بے نقاب حقیقت ہے کہ یزید پلید ایک ظالم، جابر، بے باک و بے حس اور ایک بد کردار انسان تھا، جس نے کئی گناہوں بری خرافات مثلا شراب نوشی، سود، گانے باجے، جانوروں کو آپس میں لڑانے وغیرہ جیسے گناہوں کو عام کیا۔ یہ بدبخت سرے سے نماز نہ پڑھتا، اور اگر پڑھتا بھی تو وقت گزار کر پڑھتا۔ ہمیں خود بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یزید پلید میں پائی جانے والی ان تمام خرافات سے بچانے کے لیے ان برائیوں کا عملی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دنیا کی محبت اور گناہوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا کی محبت اور مال و دولت کی حرص سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دلبند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام، شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے آباد فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت سے، ان واقعات سے سیکھیں سبق، سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔